بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مورخہ 28 نومبر 2020 اور ہمارا یہ درس جو ہے سورہ بقرہ کا چل رہا ہے، اس کی آیت نمبر 222 سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور یہ رکوع انشاءاللہ ہم پڑھیں گے آیت نمبر 228 تک جائے گا۔ یہ بیان شروع ہونے سے پہلے ہم اس چیز کو ذہن نشین رکھیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عورتوں کے حالات تھے وہ بڑے خراب تھے۔ عورتوں کے آنے کے معاملات بہت، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ تھا، کوئی عورتوں کے حقوق نہیں تھے۔ عورتوں کا حال سمجھو کہ ایک جانوروں جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، کوئی ان کا جو احساس کوئی نام کی چیز نہیں تھی۔ عورت کو سمجھو ایک قسم کی ذلت سی کی نشانی سمجھا جاتا تھا، بلکہ جس کے گھر بچی پیدا ہو جاتی تھی، لڑکی پیدا ہو جاتی تھی، وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا۔ اس کا بھی قرآن میں اور جگہ بیان آیا کہ وہ بعض یعنی کہ اس حد تک چلے جاتے تھے کہ زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ یعنی کہ اس حد تک برا حال تھا عورتوں کا۔ تو پھر جب اسلام آیا تو لوگوں کو اس کا عقل شعور آیا، اسلام نے حقوق بتائے عورتوں کے، تو پھر جناب جو لوگ مسلمان ہوئے پھر انہوں نے اس سے متعلق سوالات بھی کرنا شروع کیے کہ عورتوں کے حقوق ہیں تو پھر کیا کیا ان کے کس طرح کے حقوق ہیں۔ تو اس کے بارے میں کچھ سوالات یہاں پہ یعنی کہ تذکرہ ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ عورتوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ حیض کے معاملات میں کیا عورتوں کے ساتھ کس قسم کا معاملہ کیا جائے۔ کل کہہ دو ہوا اذن، کہہ دو کہ یہ تو ایک تکلیف ہے، ایک یعنی کہ ایک تکلیف دہ چیز ہے۔ اذن کے معنی زیادہ تر یہاں پہ اکثر ترجموں میں گندگی یا غلاظت یہ لکھا گیا ہے، لیکن اذن کا لفظ اصل میں نکلا ایذا سے، تکلیف جس کے معنی ہوتے ہیں۔ اذن یعنی کہ ایک تکلیف ہے کہ ان کے ساتھ لاحق ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، وہ تو ان کے ساتھ رہنی ہے۔ اگر حکم کیا دیا فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کے دور میں عورتوں سے علیحدگی اختیار رکھو، ان کے ساتھ معاملات یعنی کہ ان کے علیحدہ رکھو ان کے ساتھ۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، جب ان کے قریب مت جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں۔ یہ حکم خاص طور پہ آیا کہ حیض کے دنوں میں عورتوں کے قریب نہیں جانا جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، ان سے علیحدگی رکھو۔ فاذا تطهرن، جب وہ پاک ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم الله، پھر ان کے پاس واپس ایسے جاؤ جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دے رکھا ہے، جیسے عام حالات میں ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توابین، توبہ کرنے والوں کو، پلٹ آنے والوں کو، یو ٹرن لے لینے والوں کو۔ توبہ کا معنی ہم ذہن میں رکھیں، پلٹ کے واپس آ لینا، ایک غلط راستے سے صحیح راستے کو دوبارہ یو ٹرن لے لینا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ عورتوں کے خاص وقت میں ان سے علیحدگی اختیار کی تھی، پھر دوبارہ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ واپس ان طرف پلٹ آئے، تو اللہ تعالیٰ پلٹ آنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ یحب المتطہرین، اور پاکیزہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ پاکیزگی کا بھی ایک یہاں پہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو پاک صاف رہنا کی عادت ہوتی ہے۔ اور اس میں یعنی کہ اکثر دیکھتے ہیں ہمارے جو ملم ٹیپ لوگ ہوتے ہیں، بڑے اللہ والے لوگ ان کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ گندے ترین پھر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، گندے رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اب فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری جو تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو اپنی کھیتی میں جب چاہو آؤ، یعنی کوئی پابندی نہیں ہے عورتوں کے یہاں پہ کھیتی کے ساتھ، وہ یعنی کہ تشبیہ دی گئی کہ تمہاری کھیتیاں تمہاری ملک جب مرضی تم ان میں آ سکتے ہو، لیکن وقت خاص بتایا کہ اس وقت میں نہیں آنا، اس کے علاوہ ٹھیک ہے تمہاری کھیتی جب مرضی آؤ تم۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو، کیا بھیجو یعنی کہ اچھے اعمال، صحیح یعنی کہ عورتوں کے پاس واپس آنا ہے تو ان کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا سلوک کرنا ہے، کہ ان کے ساتھ کوئی زور زبردستی والا، کوئی جانور والا سلوک نہیں کرنا، اچھے کام اچھے اعمال اپنے آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور احساس رکھو اللہ کا، ڈرو اس سے۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان رکھو کہ تم نے اس سے ملنا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے تمہاری ملاقات ہونی ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حق دیا، کہ اختیار دیا عورتوں کے اوپر، تو ان کے ساتھ ظلم جبر والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ وبشر المؤمنین، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے، جو بات ماننے والے ہیں، ایمان ماننے والے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے ایک اور حکم آیا کہ ولا تجعلوا للہ عرضۃ لایمانکم، اور اپنی قسموں کو جو ہے اللہ کے قسموں کھا کے ان کے لیے ڈھال نہ بناؤ اس چیز کے معاملے میں، ایسی قسمیں نہ کھا لو، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم جو ہے اچھے کام یعنی کہ حسن سلوک اور تقوی اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے سے بھی رک جاؤ۔ یعنی کہ ایسے معاملے میں ایسی قسمیں نہ کھا بیٹھو جو تمہیں اچھے کاموں سے روک دیں۔ یعنی کہ مثلا کسی بندے کے ساتھ انسان کا لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس سے قسم کھائی جی میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی، اب موقع ملا اس چیز کا کہ اس کے کسی اور کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، تم بیچ میں مل کے اس کے اصلاح کروا سکتے ہو، کوئی اس کے معاملہ سدھار سکتے ہو، لیکن ہم نے قسم کھا رکھی کہ ہم نے تو اس سے بولنا نہیں، بات ہی نہیں کرنی۔ اور ایسی قسمیں مت کھاؤ جو تمہیں اچھے کاموں سے روک دیں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔
لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری اس لغو جو ہے قسمیں اس پہ تمہاری کو پکڑ نہیں کرے گا کہ تم نے فضول میں قسم کھا لی، اب تم اس پر نبھانے کو ڈر پڑے، میں نے جو قسم کو نبھانا ہے، ایسے کوئی بات نہیں، فالتو قسم کی قسمیں اللہ تعالیٰ اس پہ تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرے گا. ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، لیکن ہاں وہ قسمیں جو تم اپنے دل سے پوری ہوش مندی سے کھا رہے ہو اس پہ تمہاری ضرور پکڑ ہوگی. اب اس کی مثال لے لیں، اس طرح کے عدالت وغیرہ میں اکثر گواہی کے وقت باقاعدہ قسم کھلائی جاتی ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے پورے ہوش آواز سے قسم کھاتے ہیں اور پھر پورے ہوش آواز سے اس کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، قسم کو خوب توڑتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں. ایسی قسموں کی ہو گئی وہ معافی نہیں، اس پہ پکڑ ہوگی. لیکن عادتاً لوگ قسمیں کھا لیتے ہیں بلا کسی وجہ کے بغیر کسی مستقبل دیکھے آئندہ اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، ایویں عادتاً قسمیں کھا لیں، ایسی قسموں کی اللہ پکڑ نہیں کرے گا. لیکن جو پوری ہوش آواز سے کھائی ہوئی قسمیں اس کی پکڑ ہوگی، اس کی کوئی معافی نہیں ہے. واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور حلم والا بردبار ہے. اب یہاں سے اس کے بعد جو آیت نمبر 226 شروع ہو رہی ہے، یہاں سے جو ہے وہ تھوڑا طلاق کا بیان جو ہے معاملات یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں. عام طور پر ویسے بتایا جاتا ہے کہ 228 نمبر سے جو ہے شروع ہو رہے ہیں طلاق کے بیان، لیکن یہاں 226 جو ہے اس کا معاملہ سٹارٹ ہو جاتا ہے آیت نمبر 226 سے. فرمایا کہ للذین یولون من نسائہم، جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں، یہ اس کا یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے. کیا مطلب عورتوں پر نہ جانے کی قسم کھا کے میں نے اب اس کے پاس نہیں جانا، سمجھو کہ علیحدگی کا ایک ذہن بنا لے کہ میں نے اس کے قریب جانا ہی نہیں ہے، قسم کھا لی اس چیز کی. ان کے لیے کیا ضروری ہے کہ تربصوا اربعۃ اشہر، اپنے آپ کو پھر 4 مہینے تک روکیں. یہ 4 مہینے کا انتظار ہے، یہ مرد کے لیے ضروری ہے جنہوں نے اپنے عورتوں کے بعد نہ جانے کی قسم کھا لی کہ اب میں نے اس کے قریب نہیں جانا، اب بس میری طرف سے سمجھو کہ فارغ ہے، اس نے یہ قسم کا ارادہ کر لیا. 4 مہینے وہ انتظار کرے، 4 مہینے ٹیسٹ کرے اپنے آپ کو کہ 4 مہینے رک سکتا ہے، اس کے بغیر رہ سکتا ہے کہ نہیں. اگر میں کہ فَإِن فَاؤوا، تو اگر تو پلٹ آئے، دوبارہ رجوع کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان، اللہ معاف کر دے گا. اگر تم نے ایسا ارادہ کر لیا تھا، بعد میں پتہ لگا کہ نہیں یہ تو نہیں نبھائی جا سکتی بات، دوبارہ رجوع کر لیا، دوبارہ سے صلح کر لی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اگر میں کہ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر طلاق کا ہی ارادہ کر لیا کہ 4 مہینے ہی گزار دیے علیحدگی میں، ایک گھر میں رہتے ہوئے اکٹھے رہ کے بالکل الگ الگ گزار دیے 4 مہینے، اس سے کوئی بات چیت نہیں رکھی، یعنی کہ عزم الطلاق، طلاق کا عزم کر لے کہ میں نے اس کو چھوڑ ہی دینا ہے. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی کہ اب تم نیکسٹ قدم اٹھانے لگے ہو، وہ چھوڑ ہی دینا تم نے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور بھی جان بھی رہا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اب میں والمطلقات، مطلقات کے جو ان کو پھر طلاق دے دیا، جو الگ کر دی جائیں، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ بھی اپنے آپ کو پھر 3 حیض تک، 3 ماہ تک جو ہے پھر وہ روکیں. یعنی کہ جب پہلے 4 مہینے اس کو انتظار کروایا کہ اس نے چھوڑنے کا ارادہ کیا ہے، تو 4 مہینے پہلے گزارو، ٹیسٹ کرو پہلے اچھی طریقے سے، بیوی بھی چیک ہو جائے، تم بھی چیک ہو جائے ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتے ہو کہ نہیں. 4 مہینے گزار لیے، ارادہ پکا کر لیا، عزم ہو گیا. اب اس کو جب چھوڑ دیا، اس کو ایک طلاق سمجھو کہ دے دی، اس کو اپنے جیسے ارادہ کر لیا، 4 مہینے گزار دیے، تو اب اس کی وجہ شروع کی کہ وہ 3 مہینے وہ انتظار کرے. آگے کیا ہے، ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اب اس 3 مہینے کے اندر پھر وہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا کہ اگر ان کے پیٹ میں اللہ نے کچھ پیدا کر دیا تو اس کو چھپائیں. یعنی کہ اگر کوئی امید ان کو آگے نظر آ رہی ہے تو اس کو چھپا نہیں سکتے، تو ان کے لیے ظاہر کرنا ضروری ہے کہ آگے جو ہے معاملہ کچھ اور ہونے لگا ہے. ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ کچھ ہے ایسا معاملہ تو اس کو ظاہر کریں، چھپائیں نہ. فبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر جو ہیں اس مدت کے اندر، یہ 3 ماہ کی جو مدت رکھی ہے، اس کے اندر ان کا حق ہے اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں تو ان کو واپس لوٹا سکتے ہیں. یعنی کہ طلاق دے کے اس کو الگ کر دیا ہے، 3 مہینے کی جو عدت گزر رہی ہے، ایک ٹائم گزر رہا ہے، اس 3 مہینے کے اندر کے بعد ٹائم ہے، وہ چاہے تو دوبارہ رجوع کر لے، واپس ارادہ اپنا اصلاح کے ارادے سے اس کو واپس اپنے پاس بلا لے، تو یہ اس کا حق موجود ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہی حق عورت کے پاس بھی ہے معروف کے ساتھ اسی طریقے کہ اگر وہ جانا چاہے تو اس کو کال کر لے، بلا لے کہ میں اپنے ہار مانتی ہوں، مجھے لے جاؤ. یہ دونوں کو حق موجود ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، ہاں البتہ شوہر کو ایک درجہ زیادہ ہے کہ وہ چاہے تو اس کے حق ہے وہ ہاتھ پکڑ کے لے جا سکتا ہے کہ آؤ، اس کو ایک ہر چیز کا زیادہ دیا ہے. واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اب یہ یہاں پہ اس کا رکوع مکمل ہوتا ہے، تو یہاں سے یعنی کہ طلاق کا معاملہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا، آگے مزید آیات اس کی چلنی ہے، اگلا رکوع بھی چلے گا اس کے اوپر. تو فی الحال جو اہم بات یہ کہ اللہ نے جو سٹارٹ لیا نا یہاں سے، جو طلاق ارادہ کرنا چاہے اپنے عورتوں کے بعد نہ جانے کی قسم کھا لے کہ میں نے اب اس کے بعد نہیں جانا، 4 مہینے اللہ نے اس کو آرڈر دیا کہ 4 مہینے انتظار کرے. 4 مہینے کے بعد جب وہ اس کا عزم ہوگا کہ ہاں اب میں نے کو چھوڑ دینا ہی ہے، اب اس کے بعد کوئی یعنی کہ واپس 4 مہینے اس نے گزار دیے، واپسی نہیں کی، اب سمجھو کہ عزم ہو گیا پکا. اب اس کے بعد 3 مہینے عورت کے شروع ہو گئے کہ 3 مہینے وہ اب صبر کرے. 3 مہینے کے اندر اندر کوئی معاملہ ہے کہ بچے وغیرہ کی پیدائش کی اس کو امید نظر آ رہی تو وہ ظاہر کرے، کیونکہ طلاق کا معاملہ وہ جب تک نہیں ہوتا، جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک وہ طلاق نہیں واقع ہوتی، تو وہ اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کو چھپائے.
تو اس کے بعد پھر اللہ نے کہا کہ یہ 3 مہینے کا جو ٹائم ہے اس کے اندر مرد کے پاس حق ہے، وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو واپس بلا لے. وہ اس نے کہ اس نے ابھی تک اس کے وہ نکاح میں رہتی ہے، اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، گھر ہاتھ پکڑ کے گھر لے جا سکتا ہے اس کے. اور یہی حق عورت کا بھی، عورت بھی اس کو بلانا چاہے تو بلا سکتی ہے. وہ اصلاح کرنا چاہتی ہے تو اس کو کہہ دے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں ہار مانتی ہوں، مجھے لے جاؤ. دونوں کے پاس حق موجود ہے. لیکن مرد کے پاس زیادہ کہ وہ زبردستی اس کو لے جا سکتا ہے، وہ نہیں آنا چاہے، اس کی بیوی ہے وہ ہاتھ پکڑ کے لے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. تو فی الحال یہاں پہ یہ ہمارا مکمل ہوتا ہے. تو اس میں اگر کوئی سوال جواب کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ایک نظر دوبارہ کر لیتے ہیں جو پڑھا ابھی اس وقت ہم نے سب سٹارٹ جو یہاں سے ہوا ہے جو ہے پڑھ لیتے ہیں ہم دوبارہ سے ایک دفعہ. کہ سب سے پہلے آیا کہ تو آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ دیے گا کہ یہ تو ایک تکلیف ہے، بیماری ہے اور کوئی نہیں. حکم یہ ہوا کہ اس میں عورتوں سے علیحدگی اختیار رکھو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں. جب پاک ہو جائیں پھر اللہ کے بتایا کہ تمہاری کھیتیاں ہیں جیسے مڑی تم اونٹ پہ جا سکتے ہو ان کے پاس. اللہ تعالیٰ بلکہ پسند کرتا ہے واپس پلٹنے والوں کو بھی اور پاک صاف رہنے والوں کو. اس کے بعد آیا کہ جب تم یاد رکھو جب ان کے عورتوں کے پاس جا رہے ہو تو اس چیز کا ضرور رکھو کہ لوگوں نے الگ ساتھ ملاقات کرنی ہے تو یعنی کہ اچھے اعمال تم اپنے آگے بھیجو اور مومنوں کے لیے خوشخبری ہے اس معاملے میں. اور اس کے بعد حکم یہ دیا کہ اپنی قسمیں جو ہیں وہ ان چیز کو اس معاملے میں نہ استعمال کرو کہ تم اچھے کاموں سے بھی رک جاؤ. اور قسمیں جو بے تکی تم قسمیں کھا رہے تو لغو قسم کی قسمیں ہیں ان کے اللہ پکڑ نہیں کرتا، اس کو تمہیں اتنا نبھانا ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں جو پوری ارادے سے قسمیں کھائی ہوئی ہیں ان کو تمہیں نبھانا پڑے گا، اس کو تو پکڑ بھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان بھی ہے. اس کے بعد پھر طلاق کے معاملات وہی شروع ہو گئے کہ جو چھوڑنا چاہتے ہیں پہلے 4 مہینے اپنے آپ کو روکیں. 4 مہینے کے بعد جب طلاق پکا ارادہ کر لیں پھر اور 3 مہینے انتظار کرے. تو اس 3 مہینے کے اندر مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ ارادہ کرنا چاہتے ہیں اصلاح کا دوبارہ تو اس کو واپس پلٹا سکتا ہے، اپنے پاس لے جا سکتا ہے. اور عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ بھی اس کو بلا سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور اللہ تعالیٰ غالب پر حکمت والا ہے. یہ فی الحال اس کے مین پوائنٹس تھے.